ان کے انتقال کے بعد گھر والوں کو معلوم تھا کہ ان کا ایک سوٹ کیس ہے اور اس میں ان کا کچھ سامان رکھا ہوا ہے جو گزشتہ 20 سال سے انہوں نے بند کیے ہوئے رکھا تھا. جب اس کو کھولا گیا 1000 سے زائد تسبیحات دن میں پڑھ رہی ہوں اور اس کے بعد پھر وہ مجھ سے پوچھ رہی ہوں کہ کیا پڑھوں. تو مجھے بڑی اس پر حیرت ہوئی اور ماشاء اللہ ان کو جو دن ملا وہ جمعہ کا دن ملا اور ایام ذی الحجہ اور پھر عصر کی نماز کا وقت، نماز کے انتظار میں استغفار کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. ویسے تو ذی الحجہ کے مبارک ایام شروع ہو چکے ہیں اور عید الاضحیٰ بالکل سمجھ لیں چند ہی دنوں دور ہے، اور ہمارے گھر میں ایک حادثہ بھی ہوا ہے تو اس لیے ارادہ نہیں تھا کہ اس ہفتے اسٹریم کی جائے. اگلے ہفتے یوں ممکن نہیں ہے کہ عید الاضحیٰ ہوگی، تو اس لیے پھر میں نے سوچا کہ اسی ہفتے آپ کے سامنے یہ اسٹریم کی جائے تاکہ زیادہ لمبا گیپ نہ آئے. حادثہ کچھ یوں ہے کہ جمعہ کے دن میری دادی کا انتقال ہوا ہے، تو آپ سبھی حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں. اور وہ ایک نہایت ہی پاک باز اور نیک خاتون تھیں. ان کی زندگی کچھ اس طرح گزری کہ ذکر و اذکار اور نماز یہ ان کا سب سے بہترین مشغلہ تھا. ابھی کچھ دن پہلے رمضان کے بعد جب میں انڈیا میں تھا تو انہوں نے مجھے بلایا اور وہ مجھ سے کہنے لگیں کہ میرے والد کا نام لے کر کہ جب وہ زندہ تھے تو میں ان کو بلاتی تھی، کچھ پوچھنا ہوتا تھا مسئلے مسائل، تو اب تو تمہیں یاد کروں گی. تو خیر انہوں نے مجھے بلایا اور مجھ سے کہا کہ مجھے کچھ اذکار بتاؤ کہ میں کیا پڑھوں. اب یہ تو مجھے پہلے سے ہی معلوم تھا کہ ان کا پورا دن کا مشغلہ ہی ذکر و اذکار ہے. تو ایک منٹ، میری جو اسکرین ہے وہ بالکل بلیک آؤٹ ہو گئی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ آپ مجھے ابھی سن پا رہے ہیں یا نہیں. اگر سن پا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کچھ مسئلہ ہوا ہے ابھی. آ رہی حضرت آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کو ہی شاید اچھا بلیک آؤٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، السلام علیکم. صحیح ہے. تو مجھے معلوم تھا کہ ان کا پورے دن کا مشغلہ ذکر و اذکار ہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھتی ہیں. تو وہ کہنے لگیں کہ صبح فجر کے بعد میں اتنے 1000 مرتبہ فلاں تسبیح پڑھتی ہوں، اور پھر اس کے بعد اشراق کی نماز، اور اس کے بعد اتنے 1000 مرتبہ فلاں چیز پڑھتی ہوں، اور پھر اس کے بعد تھوڑا آرام کرتی ہوں، پھر اتنے 1000 مرتبہ فلاں، پھر قرآن کریم کی تلاوت. اور پورے دن کا انہوں نے مجھے جو نظام عمل ہے وہ بتا دیا. اور میرا اندازہ یہ تھا کہ کم سے کم 10,000 سے زائد تسبیحات وہ دن میں پڑھ رہی ہیں. اور اس کے باوجود مجھ سے وہ پوچھ رہی تھی کہ میں کیا پڑھوں. تو جس وقت انہوں نے یہ سوال کیا تو میرے ایک چچا بھی وہاں موجود تھے، تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے کہ دیکھو میں کیا کہوں گا، چونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ ان کا نظام عمل کیا ہے. تو ایک ایسی خاتون کے جو 10,000 سے زائد تسبیحات دن میں پڑھ رہی ہوں اور اس کے بعد پھر وہ مجھ سے پوچھ رہی ہوں کہ کیا پڑھوں، تو مجھے بڑی اس پر حیرت ہوئی. اور میں نے ان سے کہا کہ آپ تو اتنا پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ کہ اگر اس کا 10واں حصہ بلکہ 20واں حصہ بھی کوئی پڑھ لے تو وہ کامیاب ہے. آپ جتنا پڑھ رہی ہیں اتنا ہی پڑھتی رہیں. خیر میں وہاں چند ہفتوں ٹھہرا، پھر یہاں آ گیا. تو پرسوں اچانک اطلاع ملی ان کی وفات کی،
اور وہ کچھ اس طریقے سے کہ جمعہ کے دن عصر کی اذان سے پہلے انہوں نے اپنے ایک بیٹے سے کہا کہ بھائی اذان ہو تو مجھے بتا دینا. وہ آخر وقت میں اونچا سننے لگی تھی، تو بار بار وہ پوچھ رہی تھی کہ اذان ہو گئی، اذان ہو گئی. تو ان کے صاحبزادے جو میرے چچا ہیں انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتا دوں گا جب اذان ہوگی. تو جیسے ہی اذان ہوئی تو انہوں نے بتا دیا کہ اذان ہو گئی. اور اس کے فوراً بعد، یعنی روزانہ کا معمول تو یہ تھا کہ اذان ہوتے ہی اب نماز پڑھنی ہے، لیکن اس دن خلاف معمول یہ ہوا کہ وہ اٹھ کے بیٹھی اور سب لوگ یہ سمجھے کہ اب نماز پڑھیں گی، لیکن انہوں نے استغفار کی تسبیح شروع کر دی اور استغفر اللہ پڑھتے پڑھتے آخر میں لا الہ الا اللہ اور یہ جا وہ جا، یعنی اس طرح کے جیسے ادھر سے اٹھے اور ادھر چلے گئے. اور ماشاء اللہ ان کو جو دن ملا وہ جمعہ کا دن ملا اور ایام ذی الحجہ، اور پھر عصر کی نماز کا وقت، نماز کے انتظار میں استغفار کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں. یہ قابل رشک موت ہے. ان کے انتقال کے بعد گھر والوں کو معلوم تھا کہ ان کا ایک سوٹ کیس ہے اور اس میں ان کا کچھ سامان رکھا ہوا ہے جو گزشتہ 20 سال سے انہوں نے بند کیے ہوئے رکھا تھا. جب اس کو کھولا گیا تو ان کے کفن کا مکمل سامان اس میں موجود تھا، یعنی ہر چیز سلی ہوئی، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں تھی سوائے پانی کے. تو غسل دینے کے لیے ظاہر ہے کہ پانی کا انتظام کیا جائے گا، تو اس کے علاوہ ہر چیز باقاعدہ سلی ہوئی، یعنی اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جس سے ان کو خطرہ تھا کہ یہ پولیتھین سے، پنی سے باہر نکل جائے گی، تو اس کو انہوں نے سی دیا تھا کپڑے میں. اور بلکہ کچھ پیسے بھی کہ اس موقع پر جو خواتین آئیں گی تو ان کے چائے پانی کا کیا ہوگا، تو وہ بھی رکھے ہوئے ہیں. تو 20 سال سے انہوں نے اپنے آخری سفر کی تیاری اس طرح کی ہوئی تھی، اتنے نظم و نسق کے ساتھ. تو یقیناً یہ ایک مثال ہے، اور یہ مثال صرف خواتین کے لیے نہیں ہے بلکہ مردوں کے لیے بھی ہے. جانا تو سبھی کو ہے، لیکن جس شان سے اور جس انداز سے ایک مومن یا مومنہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، تو اس سے دوسروں کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا مقام اللہ تعالیٰ کے یہاں بلند ہوگا جبھی اللہ نے ان کو آخری سفر پر اس طرح سے بلایا ہے اور ان کو اس سفر کی یوں توفیق بخشی ہے. یہ ایک چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور ہر مومن کو اسی طریقے سے ہونا چاہیے. انسان کی جو موت ہے اور اس کا آخری سفر، وہ تو اس کا آخری سفر ہے ہی، وہ تو ہر ایک کو کرنا ہے، لیکن دوسروں کے لیے وہ آخری سفر مقام عبرت ہے یا مقام درس. یعنی ہم دوسروں کی موت سے اپنے لیے کیا سیکھتے ہیں، یہ اہم بات اور امپورٹنٹ بات ہے. کچھ لوگوں کی موت اس طرح آتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ بھائی اس کا تو ذکر ہی نہ کیا جائے، اور کچھ لوگوں کی موت اس طرح آتی ہے کہ انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کا تذکرہ ہر جگہ کیا جانا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے نصیحت حاصل کریں. اور یہ غالباً ان کی کثرت ذکر، کثرت تلاوت کی وجہ سے تھا. یعنی جتنا وہ ذکر و اذکار اور تلاوت کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے ان کو آخر وقت میں یہ اعزاز بخشا. تو لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ذکر و اذکار ایسا نہیں ہے کہ آخر وقت میں بڑھ جاتے ہیں. ایک آدمی 10 15 ہزار اذکار اس لیے کرتا ہے کہ پوری زندگی اس کو اسی کی عادت ہے. ہو سکتا ہے کہ شروعات انہوں نے 100 تسبیحات سے کی ہو، یا ایک تسبیح سے، یعنی ایک تسبیح کا مطلب ہے 100 مرتبہ کچھ پڑھ لیا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ چیزیں بڑھتی رہیں یہاں تک کہ ذکر ان کی طبیعت ثانیہ بن گیا. تو ایسے ہی اگر ایک مومن زندگی گزارتا ہے آہستہ آہستہ آہستہ، اور پھر وہ پڑھتے پڑھتے اس لیول پر پہنچ جائے کہ اللہ کا نام اس کی سانس کے ساتھ آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اسی طریقے سے نوازتا ہے کہ جب وہ چلا جاتا ہے تو لوگ اس کی موت کا تذکرہ اس طرح کرتے ہیں قابل رشک انداز میں، اور دعا مانگتے ہیں کہ ہمارا آخری سفر بھی اسی طریقے سے ہو.
لیکن آخری سفر اس طریقے سے ہونے کے لیے اپنا ایفرٹ بھی لگانا بھی ضروری ہے، خالی دعا کافی نہیں ہے۔ اپنا ایفرٹ کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کتنے نزدیک ہیں، جتنے نزدیک آپ اللہ تعالیٰ سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ پھر اسی اعزاز اور اکرام کے ساتھ اپنی دربار میں آپ کو بلائے گا۔ تو یہ جو ہفتہ تھا یہ بہرحال ہمارے خاندان کے لیے ایک سانحہ، اور میں نے سوچا کہ اس خبر کو اور ان کے اس آخری سفر کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے، اور آپ سے گزارش بھی کی جائے کہ آپ ان کے بلندی درجات کے لیے دعا کریں۔